پر ہٹ کیے گئے، اسرائیلی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس کی فضا پھیل گئی۔ متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیلی میڈیا نے تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں میں ایرانی میزائل گرنے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی حملوں میں ایک خاتون سمیت 6 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی ایمرجنسی کا کہنا ہے کہ شفیلہ کے علاقے میں 37 افراد زخمی ہوئے۔ خیبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی شہر بیت یام پر ایرانی حملوں کے بعد 35 اسرائیلی لاپتہ ہیں۔ حیفا میں آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو مزید حملے بڑھائیں گے۔ اسرائیلی حکومت کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل مسلسل حملہ آور ہیں، اسرائیلی شہری پناہ گاہوں میں رہیں۔ اسرائیل کے بھی ایران کے مختلف شہروں پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے تہران، بندر عباس، تبریز اور دیگر شہروں میں میزائل داغے۔ تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں سے تہران میں تیل کے 2 ڈپو متاثر ہوئے۔ وہ شہر میں جنوبی پارس گیس فیڈرز کو آگ لگ گئی، تیل کی تمام تنصیبات پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایران نے مزید 2 فوجی کمانڈرز اور مزید 4 جوہری سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 134 افراد شہید، 431 زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداء میں 20 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل کے 10 جنگی طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے طیاروں کو تہران میں نصب ڈیفنس سسٹم کے ذریعے گرایا گیا۔ گرائے گئے اسرائیلی طیاروں میں ایک ڈرون بھی شامل تھا۔ ایرانی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ تہران طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تہران اسرائیل پر حملوں میں مزید شدت لائے گا۔ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی پر حملے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی پر حملہ خارج از امکان نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کے سوال میں اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ وہ اس بات کی وضاحت نہیں کریں گے کہ آیا خامنئی کو ہدف پر ہیں یا نہیں۔ اسرائیل اس سے قبل حماس رہنما اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ جیسی اہم شخصیات کو نشانہ بنا چکا ہے۔ بات کریں گے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی، جنہوں نے کہا کہ دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کی۔ ہمیں اسرائیلی معاشی مفادات پر حملے کے لیے مجبور کیا گیا۔ ہم نہیں چاہتے یہ تنازع خطے کے دیگر ممالک تک جائے۔ تہران جنگ بڑھانا نہیں چاہتا جب تک ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے۔ اسرائیل کے خلاف جوابی حملے اپنے دفاع میں کیے گئے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ چین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بے دریغ استعمال کی شدید مذمت کی۔ چین ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا۔ ایران کو پرامن جوہری توانائی کے استعمال کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کشیدگی میں مزید اضافہ روکنے کے لیے اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے۔ دوسری طرف چینی وزیر خارجہ نے اسرائیلی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ چین نے اسرائیل کے ایران پر حملے کی سخت مخالفت کی۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران پر حملے سے خطے میں بحران بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایرانی ایٹمی مسئلے کا حل فوجی نہیں سفارتی طریقے سے تلاش کیا جائے۔ دونوں ممالک کو پرامن گفت و شنید کی دعوت دیتا ہوں۔ چین خطے میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
جرمنی، فرانس، برطانیہ کی ایران کو فوری جوہری مذاکرات کی پیشکش۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ تینوں ممالک نے ایران کو فوری مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں مواقع گنوائے ہیں، امید ہے ہم مثبت جواب دیں گے۔ تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا چھٹا دور منسوخ ہو گیا ہے، جس کی عمان نے منسوخی کی تصدیق کر دی۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ جوہری مذاکرات مسقط میں ہونے تھے، جواب نہیں ہوئے۔ سفارتکاری اور بات چیت ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ اسرائیل نے ایران کے بھرپور رد عمل سے گھبرا کر امریکہ سے براہ راست ایران پر حملوں میں شامل ہونے کی درخواست کی ہے، جسے امریکہ نے رد کر دیا۔ امریکہ نے یوکرائن سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے میزائل دفاعی نظام کی منتقلی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے اسٹارمر نے مشرق وسطیٰ میں جنگی طیارے تعینات کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے ڈیزاسٹر جہاز کو بھی خلیج فارس سے داخل ہونے کے لیے روک دیا۔ ایرانی بحریہ کے ڈرونز کی برطانوی جنگی بحری جہاز کی قریب پروازیں جاری ہیں۔ برطانوی بیڑے کو خلیج فارس میں داخل سے روکنے کے لیے وارننگ بھی دے دی گئی۔ ایرانی فوج نے کہا کہ وہ برٹش نیوی کے جہاز کو بحر ہند میں داخلے کے وقت سے ہی مانیٹر کر رہی تھی۔ برطانیہ اسرائیلی میزائلوں کی رہنمائی کے لیے اپنا جنگی بحری جہاز خلیج فارس لانا چاہتے تھے۔ برطانیہ مشرق وسطیٰ میں اپنے جنگی طیارے اور دیگر فوجی وسائل تعینات کر رہا ہے تاکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اسرائیل کی ہنگامی معاونت فراہم کی جا سکے، جن میں طیارے بھی شامل ہیں، تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، اسرائیل ایران جنگ میں ثالثی کی مشروط پیشکش۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ آج رات ایران پر ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، امریکی مفادات پر حملہ نہ کیا جائے۔ ٹرمپ نے ایران کو متنبہ کیا کہ اگر ہم پر کسی بھی صورت میں حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج کی مکمل طاقت اور قوت تم پر ایسے انداز میں نازل ہوگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان بآسانی ایک معاہدہ کروا سکتے ہیں اور اس خون ریز تنازع کا خاتمہ ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کو اپنی 79ویں سالگرہ پر گزشتہ کئی دہائیوں کی سب سے بڑی امریکی فوجی پریڈ کی میزبانی کی۔ پریڈ سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ جو امریکہ کو چیلنج کرے گا اسے مکمل اور قطعی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ امریکہ کے لیے اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع میں الجھنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بار بار امریکہ کے دشمنوں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ امریکی عوام کو دھمکائیں گے تو ہمارے فوجی آپ تک پہنچیں گے۔ اور ادھر ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کروا دیا۔ خط میں واضح کیا گیا ہے کہ مغربی پابندیوں کے جواب میں ایران جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے علیحدہ ہو جائے گا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت پر پاکستان حکومت ایران اور برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیراعظم نے ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیراعظم نے حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر صدر سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ اسرائیل کی اشتعال انگیزی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کے خاتمے کے لیے فوری اور قابل اعتبار اقدامات کرے۔ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے پوری طرح پرعزم اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر نے اس مشکل وقت میں بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل
کونسل میں ایران کے ساتھ پاکستان کی حمایت اور یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ اگر آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آ جائے گی۔ اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ عالم اسلام کا اتحاد ضروری ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، بولے تمام مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں، OIC کا اجلاس بلایا جائے۔ اس وقت ایران اور اسرائیل میں جنگ جاری ہے۔ ایران کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ملٹری قیادت کو شہید کیا گیا ہے۔ ہم ایرانی مفادات کی حفاظت کریں گے۔ اسی ایوان میں ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی، آپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس پہ، یہ سارا تاریخ ہے اور ہم اس تاریخ پہ اس وقت بھی شرمندہ ہوئے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی، اور جو فتح اس وقت ایئر فورس نے حاصل کی، ایک جہاز جو ہے پاکستانی سپیس کو جس نے وائلیٹ کیا اس کو گرایا اور اس کے پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا، لیکن ایبجیکٹ سرنڈر جو ہے ودن 24 آورز جو ہے ہم نے کیا۔ کیا وجوہات تھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب ہوا فارچونیٹلی میرے لیے یہ بڑا فخر کا مقام ہے کہ میں اس سارے اور دوسری جانب پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کا کوئی فوجی حل نہیں، سفارتکاری اور مذاکرات ہی حل ہیں۔ برسلز میں نیوز کانفرنس سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت نے پاکستان کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا، امن کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، پاکستان خطے میں پائیدار امن کا خواہاں ہے، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، پاکستان جامع مذاکرات پر یقین رکھتا ہے، بھارت مذاکرات سے انکاری ہے، کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری ہی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آج رات 12 بجے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 سے 3 روپے، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے اضافے کی سمری تیار کر لی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے 15 سے 30 جون تک اگلے 15 دن کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں لاہور کے موسم کی۔ لاہور کا موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد چڑیا گھر کا رخ کرنے لگی۔ بچے پسند کے جانوروں کے ساتھ موج مستی کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں چیف رپورٹر طارق محمود سے۔ جی طارق، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ بالکل، آج چھٹی کا روز ہے اور آج موسم بھی بہت جو ہے وہ پہلے دنوں سے بہت پیارا موسم ہے، خوبصورت موسم ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو عید کے دوسرے روز اور تیسرے روز شدید گرمی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ بالکل چڑیا گھر آ کے نہیں دیکھا، اور یہاں پہ بالکل ویرانہ تھا چڑیا گھر میں۔ آج موسم بہت پیارا ہے جس کی وجہ سے بہت رش ہے، تو یہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کی جو ہے وہ انجوائے چڑیا گھر میں ہی آ کے ہوتی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حمدان۔ کیا دیکھا دانا آپ نے؟ ہم نے لائن دیکھا، ٹائیگر دیکھا، منکی دیکھا، رینو دیکھا، اچھا، سنیک دیکھا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے بھی ایک دیکھا۔ اچھا ساتھ ہی ہیں۔ اچھا، آپ بیٹا کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے بھی اس کے ساتھ ہی دیکھا۔ اس کے ساتھ دیکھا سارا کچھ۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ابھی مچھلیاں دیکھی، ابھی آئے ہیں۔ ہاں جی، میں نے ٹائیگر دیکھا۔ اچھا، آج بچے جو ہے وہ بڑا آج کے دن کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہر طرف لوگوں کا ایک جمع گفیر ہے۔ یہ جمع گفیر عید پہ بالکل نہیں تھا، عید پہ یہاں پہ بالکل ویرانہ تھا، لیکن آج یہاں پہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد لاہور چڑیا گھر میں موجود ہے، اور دیکھا جائے تو یہ چھٹی کا دن جو ہے وہ اس کو انجوائے تو کر رہے ہیں، لیکن اس چھٹی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ عید کا دن جو ہے
वो भी ईद वाला दिन भी आज जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा है, तो इस वजह से लाहौर चिड़िया घर में जो है वो बहुत ज़्यादा रश देखने को नज़र आ रहा है। जी, शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।